سورة الحجر کی آیت نمبر 19 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وانبتنا فیہا من كل شیء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم والأرض مددناها اور زمین اس کو ہم نے ہی بچھایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں رکھ دی ہم نے بلند و بالا مضبوط پہاڑ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور اگائی اس میں ہر قسم کی چیزیں مقدار معلوم میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ اور رکھ دیے تمہارے لیے اس میں روزی کے ذرائع وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کی روزی کے ذرائع بھی جن کے رزق دینے والے تم نہیں ہو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہم نہیں اتارتے ان کو مگر ایک مقدار معلوم میں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل میں زمین پہاڑ انسانوں کی روزی رزق کا اترنا اور ان ساری چیزوں کا ایک خاص مقدار معلوم کے ساتھ ہونا ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے میرے عزیز دوستو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع اور عنوان اللہ کا تعارف ہے اللہ ہے کون اللہ کی پہچان یہ سب سے بڑی چیز ہے بلکہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ مجھے پہچانے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یعبدون کا ترجمہ یعرفوننی سے کیا وہ لوگ مجھے پہچانے اللہ کی پہچان جب حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کے احکامات پہ چلنا مشکل نہیں رہتا مشکل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی اللہ کی پاور کیا ہے اللہ کی طاقت کیا ہے اللہ زبردست کتنا ہے قہار و جبار کتنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم کتنا ہے مہربان کتنا ہے ساری قدرتیں رکھنے کے باوجود 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ پیار کرنے والا اللہ کوئی ایسا حکم تو نہیں دے سکتا جو ہمارے لیے مشکل ہو جو ہمارے نفع کا نہ ہو جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں جو ہمارے لیے ناممکن ہو تو جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو اللہ کے احکامات شریعت دین قرآن و سنت اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین پر یہی محنت فرمائی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا یقین بھر دیا اللہ کی پہچان بھر دی اللہ کا تعارف بھر دیا
اور پھر ایسی تربیت ہو گئی کہ ان میں سے ایک شخص تنہائی میں بھی اللہ سے اسی طرح ڈرتا تھا جس طرح سب کے سامنے اللہ سے ڈرتا. پھر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے بھی آ جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ بن دیکھے ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا ایمان. اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کی پہچان اللہ کی قدرت کی شاہکار اللہ نے زمین و آسمان میں مخلوقات بکھیری ہوئی ہیں ان پہ غور کرنے سے ہوگی. اللہ پاک نے آسمان کی چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا والارض مددنا، زمین کو بھی ہم نے کھینچا. مد یمد اس کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا ہوتا ہے. اس زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس کو ہم نے بچھایا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں یہ زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ہموار سطح ہے، یہ بالکل چپٹی اور چوڑائی کے اندر اور طولن اور عرضن پھیلی ہوئی چیز ہے. حقیقت میں یہ ایک گول چیز ہے، بیضوی شکل کا ایک انڈے نما ایک چیز ہے جو اللہ نے اس فضا کے اندر پھیلائی ہوئی. یہ تیر رہی ہے، چل رہی ہے اللہ کے حکم سے. اس فضائے آسمانی کے اندر یہ ایک کرہ ہے، گیند ہے جو چل رہا ہے، جس کے اندر ہم سب آباد ہیں. اور میرے عزیز دوستو، اس زمین کو تھامنے والا، چلانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اس کو پھیلایا اس طرح، بچھایا اس طرح کہ یہاں پہ ہر آدمی چلتے ہوئے یہ محسوس نہیں کرتا کہ کہیں یہ زمین میرے پیروں تلے نکل ہی نہ جائے، کہیں میں گر ہی نہ جاؤں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین ڈول جائے، حرکت کر دے اور میں سنبھل نہ پاؤں. اور یوں سمجھیں جیسے ہم سب ایک بڑے جہاز کے اندر سوار ہیں. جیسے جہاز باہر سے دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا گول ہے، لیکن اس کے اندر چلے جائیں تو وہ ایسی سیٹیں لگی ہوئی اور آرام دہ سطح ہے اور بیٹھ کے انسان محسوس کرتا ہے جیسے میں ایک کمرے میں بیٹھا. تو بالکل اسی طرح زمین اللہ پاک نے اس فضا کے اندر ایک بہت بڑا جہاز چلایا ہوا، جس جہاز کے ہم سب مسافر ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس زمین کو اس کی حفاظت کے لیے یہ ڈولے نہ، یہ ہچکولے نہ کھائے، یہ ہلے نہ. ہم نے اس کے لیے کیل کے طور پہ جن چیزوں کو اس زمین میں ٹھوک دیا، گاڑ دیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے بلند و بالا مضبوط پہاڑ ڈال دیے. روایات میں آتے ہیں جب اس زمین کو اللہ پاک نے بچھایا تو یہ زمین ایسے ہلتی تھی جیسے کشتی ہچکولے کھاتی. ظاہر ایسی صورتحال میں اس پہ زندگی گزارنا مشکل تھا، تو اللہ پاک نے اس کو جمانے کے لیے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے، اس کا بیلنس کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے اوپر مضبوط بلند و بالا پہاڑ گاڑ دی. اور یہ پہاڑ بھی انسانی ضروریات کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. اللہ نے پہاڑوں کے اندر کتنی معدنیات رکھ دی، کتنی چیزیں رکھ دی، اور یہی پہاڑ انسانی ضروریات میں سب سے اہم ضرورت پانی کے اسٹور کرنے کا ذریعہ بنتے. ہم نے یہ بلند و بالا پہاڑ، مضبوط پہاڑ اس زمین کے اوپر ڈال دی. اب اس زمین کے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ جیسی بڑی چوٹیاں ہیں، کیٹو جیسی بلند و بالا پہاڑیاں ہیں. ان پہاڑوں کو تھامنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس میں ہم نے ہی اگایا. انبتنا، اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی. کسان کی محنت، پانی لگانا، اس کی راکھی کرنا، بیج ڈالنا، کھاد ڈالنا، یہ ساری محنتیں ہیں. اس ساری محنتوں کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انبتنا، اگانے والے کون ہیں؟ وہ ہم ہیں. اللہ نے اگایا. ہم نے اگایا من کل شیء موزون، اور ہر چیز ایسے اگائی
اس کا ایک خاص وزن ہے، خاص مقدار کے اندر اگائی، ورنہ اللہ چاہتے تو 15-20 سال کی گندم اکٹھی دے دیتے، یہ لو اکٹھی گندم لے لو، اب سنبھالتے رہو اس کو۔ انسان کے لیے سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا، ایک ہی دفعہ سارے پھل پیدا کر دیے جاتے، لو سنبھالو ان کو، اب اس کو سٹور کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ہر چیز، ہر پھل، ہر سبزی، ہر غلہ، ہر اناج، من کل شیء موزون، ایک خاص اندازے کے مطابق نکال۔ اس سے میرے دوستوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایک نظام ہے، یہ نہیں کہ چلتا پھرتا بس ٹھیک ہے جی چھٹا مار دیا جیسے مرضی ہو گیا۔ اللہ کے ہاں ایک نظام ہے، اور اسی نظام کے مطابق اگر انسان اپنا نظام بنا لے تو پھر معیشت جو ہے وہ اس کے اندر یکسانیت آئے گی، اس کے اندر حفاظت آئے گی، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ آئے گا۔ یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا، یہ جو خدائی وانڈا جی کسی کو بہت زیادہ دے دیا کہ کوئی بالکل غریب رہ گیا، کہ خدائی وانڈ تو ہے لیکن اسباب و وسائل کی تقسیم کار میں ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں۔ اگر ہمارے اسباب کار اور معیشت کے ذمہ دار اور اپنے آپ کو معیشت کا جادوگر سمجھنے والے اسباب و وسائل کو ایک اچھے اندازے کے مطابق تقسیم کریں تو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ سارے انسانوں کی ضرورت کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب چند لوگ سارے وسائل و اسباب اپنے ہاتھوں میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر غریب غربت کی سطح سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امارت کی سطح سے بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنا معاملہ بگڑتا ہے سارا کا سارا اللہ پہ تھوپنا یہ مناسب نہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسباب معیشت اور ہمارے احباب معیشت ان کی تقسیم کار کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بھوکوں مرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے کتے بھی مربے کھاتے ہیں۔ یہ اسباب و وسائل کی غلط تقسیم ہے، ورنہ اللہ پاک نے ہر چیز کو فرمایا من کل شیء موزون، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق اتارا۔ اور پھر اللہ پاک انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اسی زمین کے اندر روزی کے اسباب و سامان رکھے۔ یاد رکھے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا اللہ نے کہ یہ کام نہ کرے، یہ محنت نہ کرے۔ ایک طرف فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے۔ دوسری طرف فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہاری روزی کے ذرائع اللہ نے زمین میں رکھے۔ قرآن پاک کی ساری آیات کو جب سمجھیں گے تو پھر صحیح سمجھ ہمیں نصیب ہوگی۔ انسان محنت زمین پہ کرے لیکن اعتماد، توکل اور بھروسہ کس پہ رکھے؟ آسمان والے پہ رکھے۔ رزق اس نے دینا، اسباب میں نے مہیا کرنے ہیں، اور اس اسباب کے تحت وسائل اس اللہ نے مہیا کرنے۔ معاملہ بگڑتا تب ہے جب ہم محنت اور سبب اختیار کرنا یہ تو اللہ کے ذمے چھوڑ دیتے، اللہ خود کرے گا جی، اللہ خود پالے گا جی، اور جو رزق ہے اس کی تقسیم ہم چاہتے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم خود تقسیم کریں۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ محنت کرے، کوشش کرے، دکان بنائے، فیکٹری لگائے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، دیانتداری کے ساتھ سارے کام کریں۔ ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کا خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں، اور پھر سارے اعمال اور اسباب اختیار کرتے ہوئے توکل اور بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ کی ذات۔ رزق اس نے دینا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اسی زمین میں تمہاری روزی کے ذرائع ہیں، اور فرمایا صرف تمہاری روزی نہیں، ان کی روزی بھی اسی زمین میں ہے۔ مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
جن کی روزی رساں تم نہیں ہو، جن کو رزق دینے والے تم نہیں ہو، ان کو روزی دینے والے بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے اسی زمین میں ان کی روزی بھی رکھی۔ بعض اوقات انسان گھروں میں سمجھتا ہے بوڑھے والدین ہیں، میں ان کو پال رہا ہوں، کوئی بیچارہ گھر میں بھائی اپاہج محتاج مفلوج ہے یا ذہنی طور پہ کمزور ہے، دوسرا بھائی سمجھتا ہے میں اس کو پال رہا ہوں، یا گھر کے اندر نوکر چاکر مزدور ملازم ہے، انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں اس کو پال رہا ہوں، میں اس کا روزی رساں ہوں۔ یا گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی، بکریاں رکھی، مرغیاں رکھی، کوئی اور چیز رکھی، اور انسان سمجھتا ہے میں ان کو پال رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا ان کو پالو گے؟ بڑے بڑے جانور، درندے، سمندروں کی مچھلیاں جن کی خوراک ٹنوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان کی طرف توجہ کرنے کا بھی موقع نہیں، کبھی تم نے ان کی روزی کا سوچا بھی نہیں۔ ان سارے درندوں، پرندوں، چرندوں کو، مچھلیوں کو روزی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو وہ ان کو روزی بھی وہی دے رہا ہے، تم نہیں دے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی زمین کے اندر جو وسائل میں نے تمہارے لیے پیدا کیے وہی ان کے لیے بھی پیدا کیے، جن کا رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تم نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جو پیشہ ور تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، اور ان کا بھائی وہ صرف نمازیں پڑھتا، کام کاج کوئی نہیں کرتا تھا، بس دین کا کام کرتا اور اسی میں مشغول رہتا۔ تو اس محنت کرنے والے نے آ کے شکایت کی، شکل محترف محنت کرنے والے نے آ کے شکایت کی، اللہ کے محبوب میں کام کرتا ہوں، یہ فضول پڑا رہتا ہے گھر کے اندر، کوئی کام کاج نہیں کرتا، اور یہ جو ہے میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، اور حصہ اس کا برابر کا ہے، میرے کام کے اندر برابر کا حصہ لیتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کو روزی دے رہا ہوں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اسباب و وسائل، مشترکہ اسباب و وسائل میں سے محنت کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ اس کے حصے کا رزق تمہیں دے رہا ہے، جو اس کے حصے کا ہے وہ تمہیں مل رہا ہو، اس لیے محنت کرتے رہو، اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ والدین گھر میں بوڑھے ہو گئے، بچے سمجھتے یار سیاپا پڑ گیا، خرچ کرنا پڑ رہا، ان کی دوائی دارو، ان کے لیے کھانا، خوراک، پھل فروٹ، یہ تو مصیبت پڑ گئی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے انہی والدین کی وجہ سے اللہ اس اولاد کو رزق دے، اور بعض اوقات اس کا پتہ چلتا ہے والدین دنیا سے جاتے ہیں، ایک دم کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، سارا کچھ جو مل رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مل رہا تھا کس کے نصیب کا؟ انہی کے نصیب کا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جن کو تم رزق دینے والے نہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے، اور فرمایا یاد رکھو ام من شیء الا عندنا خزائنہ، دنیا جہان کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانوں کے ڈھیر نہ ہو۔ ہمارے پاس خزانوں کے ڈھیر ہیں، بڑے بڑے خزانے، سونا، چاندی، پٹرول، کوئلہ، جو دنیا جہان کی معدنیات، انسانی شکلیں، صورتیں، حسن و جمال، قوت و طاقت، مال و اسباب، ان ساری چیزوں کے اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، لیکن دنیا میں چند انسان بھی ایسے پیش نہیں کیے جا سکتے جن کی شکل و صورت، جن کے اخلاق و اطوار، جن کے بولنے کا انداز، جن کی آنکھوں کی چمک، جن کی انگلیوں کے نشانات، فنگر پرنٹس، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے۔ اندازہ کریں اللہ کے خزانوں میں کتنے نقشے ہیں، کتنے ڈیزائن ہیں۔ ایک آدمی انگوٹھے کا نشان لگاتا ہے، دنیا کے کسی انسان سے اس کے انگوٹھے کا نشان نہیں ملتا۔ اللہ کے خزانوں میں کتنے انگوٹھوں کے ڈیزائن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، کوئی کمی نہیں، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میرے ہاں وسائل کی تقسیم طریقہ کار کے مطابق۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم،
ہم سارے خزانے ایک ہی دفعہ نہیں لٹا دیتے، ہم اس میں سے اتارتے ہیں مقدار معلوم میں، ایک خاص مقدار کے مطابق۔ اور وہ خاص مقدار کیا ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا میں وسائل صحیح تقسیم کرتے ہیں تو ہم بھی خاص اندازے کے مطابق صحیح اتارتے ہیں، اور جب تمہارے وسائل کی تقسیم خراب ہو جاتی ہے تو ہم بھی اپنے وسائل کی تقسیم کو جو ہے اس کو دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بارشوں کا نزول جو سبب ہے زمین میں پیداوار کا، ان بارشوں کے نزول کا تعلق اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا۔ کوئی نظر آتا ہے اس میں درمیان میں کیا کنیکشن ہے؟ لیکن بارشوں کا نظام یہ جڑا ہوا ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا نظام صحیح ہوگا تو بارشوں کا نظام بھی صحیح ہو جائے، زکوٰۃ کا نظام خراب ہے تو بارشوں کا نظام بھی خراب ہے۔ یہ وہی کنیکشن ہے جو چاند کا کنیکشن ہے سمندر کے ساتھ۔ آپ سمندر پہ جائیں تو چاند کی 14ویں رات کو سمندر کی موجیں جو ہے وہ اچھل رہی ہوتی، اور جتنا جتنا چاند بڑھتا جاتا ہے موجوں میں طغیانی آتی جاتی، اور جو جو چاند گھٹتا جاتا ہے اس کی لہریں بھی گھٹتی جاتی۔ کیا کنیکشن ہے چاند کا سمندر کے ساتھ؟ یہ کنیکشن جوڑنے والا کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ یہ جس نے زمین کے سمندر کا چاند سے کنیکشن جوڑ دیا، اسی اللہ نے زکوٰۃ کا کنیکشن بارشوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب بارشوں کی کمی، سارا ملک پریشان، ڈیم بناؤ، پیسے اکٹھے کرو، سارا کچھ کرو، کرنا چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ایک حکم جب اللہ کا زمین پہ نافذ ہوتا ہے، اس ایک حکم کی وجہ سے، ایک حکم پورا ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ 40 سال وقت پہ بارش ہو، اس کی وجہ سے اتنی پیداوار نہیں ہوتی جتنی پیداوار اللہ کا ایک حکم زمین پہ پورا ہونے سے ہوتی۔ ایک طرف سودی کاروبار ہو اور سپریم کورٹ تک اس کو سود کو تحفظ دے، خدا سے جنگ کو تحفظ دے، اور دوسری طرف کہے کہ ڈیم بنا کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خیال است و محال است و جنون، کبھی نہیں مسئلہ حل ہو سکتا۔ سود کو ختم کرے، اپنی زندگیوں سے حرام کو نکالے تو اللہ ڈیم بھی بنانے کی توفیق دے گا، بارشیں بھی ایسی ہوں گی کہ اس ملک کو پانی کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ان اسباب، اصل حقیقی اسباب پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔